تو ہمارے ہاں بھی جو بدعتی لوگ ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر، مشکل کشا، حاجت روا، مختار کل سب چیزیں بنا دیا. جب ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ بھائی پھر اللہ کو کب پکاریں، نبی کو کب پکاریں، کون سی دعا اللہ سے مانگیں، جب اللہ نے سارے اختیارات نبی کو دے دیے ہیں تو پھر نبی سے ہی مانگ لیں. یہاں آ کے یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ کنفیوز. پھر کہتے ہیں بھائی مرضی ہے، جب اللہ نے نبی کو دے دیے اختیارات آپ کے مطابق تو پھر نبی سے ہی مانگ لیں نا. تو کہہ رہے ہیں مانگ لو. ہم کہتے ہیں پھر ساری زندگی اگر کوئی، پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے دیے اسی لیے تو ہیں کہ ان سے مانگو. دیکھو میں اپنا اسسٹنٹ کسی کو بناتا ہوں، کہتا ہوں بھائی کسی نے کوئی فتویٰ لینا ہے تو میرے شاگرد سے لے لے، تو میں نے اس لیے تو کہا ہے کہ میرا ٹائم بچاؤ، اب اس سے فتویٰ لو. قرآن تو 2 اور 2 4 کی طرح کہتا ہے میں نے کسی کو بھی کسی بھی قسم کے اختیارات نہیں دیے. سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ میرے پاس. لہذا نہ پیغمبر سے مانگو، نہ فرشتوں سے مانگو، نہ بزرگوں سے مانگو، نہ قبروں سے مانگو. دینے والا کون ہے؟ میں. یہ عقیدہ 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں. اس سے ہٹیں گے تو ایک جنگل ہے. پھر وہ کہتے ہیں جب پولیس سے مدد مانگنا جائز ہے تو پیغمبر سے مانگنا جائز کیوں نہیں؟ بھائی پولیس سے مدد اور طرح کی مانگی جاتی ہے، وہ اسباب کی دنیا میں مدد ہے. وہ ہم اسباب سے ہٹ کے مدد کی بات کر رہے ہیں. اسباب والی مدد تو میں آپ سے بھی پانی لے کر آؤ، یہ کرو وہ کرو، یہ تو اسباب سے ہٹ کے ایسی مدد جس کی لاجک نہیں ہے. اللہ کچھ کرنے میں کسی لاجک کا محتاج نہیں ہے. وہ سب کچھ زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے. اب زکریا علیہ السلام، کوئی آدمی بوڑھا ہو، بیوی بانجھ ہو، اور وہ کسی سے جا کے اولاد مانگے، وہ کافر ہو جائے گا. وہ کہے نا کسی بزرگ سے مجھے اولاد دے دیں، اس کا مطلب بھائی تو کیا یہ اسباب سے ہٹ کے یہ تھوڑی کچھ کر سکتے ہیں؟ بوڑھوں کو تھوڑی اولاد ہوتی ہے. جبکہ بیوی بانجھ ہو،